औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फरजाना बतूल वगैरह वर्सेस अल्ताफ़ हुसैन शाह वगैरह। रेट पिटिशन नंबर 2154/2022। मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने इस केस को सुना। इसे नरेट किया गया है 2023 LXC 6836 में। नाज़रीन कराम, यहाँ पर जो इशू डिस्कस हो रहा है बड़ा अहम है कि whether a constitutional petition without availing alternate remedy of review under section 8 of the Punjab Board of Revenue Act 1957 is maintainable against order passed by the member Judicial Board of Revenue Punjab dismissing a review petition filed under the Punjab Land Revenue Act 1967। बात ये है जनाब, इशू इसमें ये है कि अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जुडिशल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कोई जो है वो रिवीजन पिटिशन जो है उसे डिसमिस करता है, तो उसके खिलाफ क्या आपको हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में आ जाना चाहिए, जबकि आपके पास अभी सेक्शन 8 पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत एक रेमेडी ये थी कि आप इस केस को जो है रिव्यू करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाते। आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिव्यू की बजाय आप जुडिशल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ अगर आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में आ रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त अमल है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि ये गलत अमल है। आपकी लाई नहीं करेगी रिट पिटिशन जब आपके पास इसका असल फोरम मौजूद है। A constitutional petition without availing alternate remedy of review under section 8 of the Punjab Board of Revenue Act 1957 is not maintainable against order passed by member Judicial Board of Revenue। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर के फैसले के खिलाफ आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में हाई कोर्ट आ जाते हैं तो मेंटेनेबल नहीं है। ये इसका जवाब है। नाज़रीन कराम, इसमें जो सूरत हाल है मैंने आपको बताई है कि ये This petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 to as Constitution Azale the wires of order dated 15 June 2022 passed by the member Judicial Board of Revenue पंजाब के फैसले के खिलाफ 15 जून का जो उसका फैसला था 2022 का, ये रेट पिटिशन फाइल की गई, whereby he proceeded to dismiss the petition being devoid of force and merits। और ये कहा गया कि जी उन्होंने बगैर मेरिट्स को टच किए हुए हमारी जो है पिटिशन उड़ा दी है, ख़त्म कर दिया। दिस पिटिशन वाज एडमिटेड फॉर रेगुलर हियरिंग बाय वे ऑफ ऑर्डर डेटेड 29 जुलाई 2022। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखते कि हमने इसको रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट तो कर लिया, ताहम ऑन previous date a question was framed with regard to the maintainability of this petition। क्योंकि जनाब हमने कहा कि ठीक है इसको हम सुनते हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि अभी हमने इसकी मेंटेनेबिलिटी पे जाना है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ दिस पिटिशन विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उस वक्त अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि इट अपीयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन इज अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर डेटेड 15 जून 2022 पास बाय द मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब रावलपिंडी कैंप on a revision arising from the proceeding under the Punjab Land Revenue Act 1967 in terms of section 8 of the Punjab Board of Revenue Act 1957, remedy of review is available and apparently main petition is not maintainable। Office to list this CM along with main petition on 13/12/2023। इसको फिर मेंटेनेबिलिटी के लिए बहस के लिए इसको रख लिया गया। अब अदालत का कहना जी पिटिशनर के जो कौंसल थे उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे जब बात की, कहा कि जनाब रेमेडी ऑफ रिव्यू इज नॉट इफेक्टिव इन दीज सर्कमस्टेंसेस। जिस तरह के केस की हमारी नवीयत है उस तरह इसकी एफिकेसी नहीं है, एफिकेशियस रेमेडी नहीं है कि हम दोबारा इसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिव्यू में ले जाएं। उन्होंने कहा जनाब
اسکوپ آف ریویو از آلویز لمیٹڈ، ریویو کا اسکوپ ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم اس لیے ادھر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں آ گئے. جو رسپونڈنٹ نمبر 1 کا وکیل تھا، لا آفیسر تھا، اس نے کہا جناب کہ نہیں، اس کی مینٹینیبلٹی نہیں بنتی. اب عدالت کہتی ہے جی اٹ is clear from the record that respondent number 1 moved an application under section 135 the Punjab Land Revenue Act 1967 کہ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے سیکشن 135 کے تحت رسپونڈنٹ نمبر 1 نے ایک درخواست دی تحصیلدار چکوال کو کہ وہ جائنٹ جو کھاتا ہے خسرہ نمبر 930 اور 932 کا، اس کو تقسیم کر دے میاں وال گاؤں جو تھا تحصیل اور ڈسٹرکٹ چکوال کا. آفٹر پاسنگ تھرو ویریس فیزز دا اپلیکیشن فار پارٹیشن واز فائنلی ایکسیپٹڈ آن 12 دسمبر 2020. مختلف فیزز طے کرنے کے بعد یہ درخواست منظور کر لی گئی 12 دسمبر 2020 کو. اس کو جناب انہوں نے کہا جناب یہ درخواست غلط ہوئی ہے، تو انہوں نے جناب نا عامر حسین شاہ نے 2 اپیلیں سیکشن 161 آف ایکٹ 1967 بفور ڈسٹرکٹ کلیکٹر چکوال کے سامنے کی، جو کہ 31 مارچ 2021 کو ڈسمس ہو گئی. اس آرڈر کو پھر انہوں نے ڈویژنل کمشنر کے پاس چیلنج کر دیا، وہاں سے بھی ڈسمس ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جناب نا اس ریویژن پٹیشن کو لے گئے وہ بورڈ آف ریونیو میں، ریویژن پٹیشن کر دی ادھر 164 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت. وہاں پہ بھی ڈسمس ہو گئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے ریونیو ہرارکی کی ہوئی ہے. تحصیلدار کے پاس پہلے گئے، تحصیلدار نے جو فیصلہ سنا دیا اس کے خلاف پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ انہوں نے اپیل کر دی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس. وہاں سے جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف پھر یہ کمشنر ڈویژن کے پاس چلے گئے، جو راولپنڈی ڈویژن کا کمشنر تھا. وہاں سے ڈسمس ہوئی تو پھر یہ بورڈ آف ریونیو آ گئی. انہوں نے پوری جو ہرارکی ہے وہ ساری لے کے آ رہے ہیں. اب آخر میں ریویو میں بورڈ آف ریونیو میں جانے کے بجائے یہ آ گئے ہیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں ہائی کورٹ میں. In order to provide for constitution of Board of Revenue, the Punjab Board of Revenue Act 1957 was promulgated. The Board of Revenue was constituted in terms of Section 3 of the Act 1957, which was given the general superintendence and control over all revenue officers and revenue courts. جناب بورڈ آف ریونیو جو بنایا گیا ہے، اس کا جو آئین ہمیں کہتا ہے کہ جناب یہ ریونیو آفیسرز اور ریونیو کورٹس جو ہیں ان کو سپروائز کرتا ہے. تو بورڈ آف ریونیو کی پارٹس کی بات کی ہے. بورڈ شیل بی کنٹرولنگ اتھارٹی ان آل میٹرز connected with the administration of land, collection of land revenue, preparation of land record and other matters relating to thereto. اس کی زمین کے تمام معاملات کو دیکھنا، لینڈ ریونیو اکٹھا کرنا، لینڈ کا زمینوں کا ریکارڈ لینا، ان سارے معاملات کو دیکھنا اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح یہ چیزیں ساری ڈسکس کرنے کے بعد آنریبل کورٹ نے کہا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آپ کا ادھر کیس بنتا ہی نہیں ہے. آپ کا کیس فار دی فور گوئنگ ریزن دس پٹیشن از ناٹ مینٹینیبل. یہ پٹیشن یہاں پر مینٹینیبل نہیں ہے کیونکہ بورڈ آف ریونیو کا قانون یہ کہتا ہے کہ زمین کی ایڈمنسٹریشن کے معاملات، زمین جو ریونیو کی کلیکشن کے معاملات، جو ان کے آفیسرز کو ڈیل کرنے کے معاملات جو ہے سارے کے سارے اسی ہرارکی میں آتے ہیں کہ تحصیلدار، پھر جناب کلیکٹر، پھر کمشنر، پھر ممبر بورڈ آف ریونیو. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو نے جو ریویو کرنا ہے اس میں، تو انہوں نے کہا جناب اس میں آپ اس کو کیوں لے آئے ہیں.
آپ پوری ہرارکی کے تحت چل رہے تھے اور اس معاملے میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کر، جو کہ یہاں پر نہیں بنتی۔ ان کے وکیل صاحب کا کہنا تھا نہیں اس کا سکوپ بہت تھوڑا ہے ریویو کا، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں۔ ان کا جناب قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ ریویو میں جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کیوں جو ہیں ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں؟ آپ کو پہلے اپنی ساری کی ساری جو فورم آپ کے پاس موجود ہے اس فورم پہ جانا چاہیے۔ آنریبل کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ جو کیس تھا یہ اس لیے جب ایڈمٹ بھی کیا تھا تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں اسسٹ کیا جائے کہ یہ کیس مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایڈمٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مینٹینیبل ہے۔ تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی فورم جو الٹرنیٹ ریمیڈی، آپ کے پاس ریمیڈی ہے اور پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ نہیں بنتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فورم موجود ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلدی کوئی شاید فیصلہ لینے کے لیے ہائی کورٹ میں چلے جائیں تو شاید یہ ہمیں وہاں سے ایڈوانٹیج مل جائے، لیکن پریکٹیکلی ہائی کورٹ میں جو ریٹ میں ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں جو ٹوٹل کیسز ہوتے ہیں نا سارے کے سارے، وہ ایک طرف اور ریٹ پٹیشن جو ہیں وہ ایک طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے صحیح طور پر اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے، تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو لوگ پھر ریٹ پٹیشن میں آتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی اس میں بہتر جو ہے وہ آرڈر مل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کورٹس پر پھر بہت زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے، اور کورٹس پھر کہتی ہیں جناب کہ آپ کے پاس اگر فورم ہے تو آپ پھر اسی فورم کے پاس جائیں۔ آپ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ کیوں آ گئے جب آپ کے پاس فورم ہے اور آپ اسے آلریڈی اسی فورم پر اپنی بات جو ہے وہ کر چکے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔